تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ آرام کیا اور لیٹ گئے، اور ساتھ ہی اس کو تو پہلے سے بتلایا تھا کہ اگر کسی وقت یہ مچھلی زندہ ہو جائے تو پھر مجھے بتلانا پہلے ملے۔ تو وہاں ایک چشمہ تھا، پانی بہہ رہا تھا۔ تو جب اونچائی سے پانی نیچے گرتا ہے تو اس کی چینٹیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں اور ادھر وہ ایک چشمہ تھا ماء الحیات، تو اس کی چینٹیں یہ مچھلی پہ پڑی اور یہ مچھلی زندہ ہو گئی اور تھیلے سے نکلی اور سامنے دریا تھا، تو اس میں ایک سرنگ سا بنا اور یہ مچھلی زندہ ہو کے اس نے دریا میں کودا، چھلانگ مارا اور اندر گہرائی تک یہ مچھلی چلی گئی، اور ان کے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی یوشع علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے، تعجب ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام آرام فرمائے سو رہے ہیں، جب جاگیں گے اس وقت اٹھا دیں گے، بتلا دیں گے، جب خود ہی جاگیں گے پھر بتلا دیں گے۔ تو ابھی قبل از وقت اب جگانا مناسب کام تو نہیں ہے، یہ تو بعد میں بتلا سکتے تھوڑا دیر کے بعد۔ قدرت کا کام یہ ہوا کہ اتنا بڑا واقعہ بھولنے کی چیز تو نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جاگے، نہ تو انہوں نے پوچھا اور نہ یہ ساتھی کو یاد آیا کہ یہ واقعہ بتلا دیں، چل پڑے۔ یہ اور اللہ تعالی علم کے لیے تھکاوٹ، محنت وہ بتا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے، یہ دن بھی چلے، پھر رات کو کہیں گئے، چلے ہوں گے، کچھ آرام کیا ہوگا، دوسرا دن پھر چلے۔ تو جیسے چلے آگے، جیسے 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، تو ابھی پوری رات گزری ہوتی ہے، آدمی تھک بھی جاتا ہے اور بھوک بھی لگتی ہے۔ تو اپنے ساتھی سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھائی وہ جو کھانے کا، ناشتے کا سامان تھا آپ کے پاس وہ لے آئے، تھک بھی گئے ہیں اور بھوک بھی لگ گئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اس ساتھی نے کہا کہ اوہ، وہ یاد آ گیا کل دوپہر کا واقعہ، کہ وہ تو کل جب ہم دوپہر کے وقت کسی جگہ آرام کر رہے تھے، وہ تو مچھلی وہاں زندہ ہو گئی تھی اور اس نے فاتخذ فی البحر سربا، دریا کے اندر چلی گئی، اور میں نے کہا آپ جب جاگیں گے آپ کو بتلائیں گے۔ فانسانیہ الشیطان ان اذکرہ، شیطان نے مجھ سے بلا دیا کہ میں آپ کو یاد دلا دوں۔ وہ تو کل کا واقعہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار اللہ کے بندے، کوئی بھولنے والا واقعہ تو نہیں تھا، وہی تو جگہ تھی ہماری۔ اب یہ اتنا ایسے چلے مشکل چلے، وہ کل کا بقیہ دن، رات کو دوسرا دن، پھر واپس آ کہ جگہ راستہ واپسی کے لیے غلط نہ ہو۔ فارتد علی آثارہما قصصا، جہاں جہاں قوم کے نشان ان کو مل رہے تھے کہ اس راستے سے آئے، اسی راستے پہ چل چل کے وہ آئے۔ وہاں جب پہنچے تو دریا کے کنارے، بعض روایتوں میں پانی پر بھی آتا ہے، پانی پہ یا بالکل دریا کے کنارے پر ایک آدمی سو رہا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے اور تنے تنہا ہے اور سو رہا ہے، چادر کا ایک پلہ پاؤں کے نیچے اور دوسرا سر کے نیچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سلام ڈالا، انہوں نے ابھی چہرہ کھولا نہیں تھا، سلام کا جواب دیا اور یہ کہا انا بارضی السلام، اس ویران علاقے میں کون سلام ڈالتا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا
میں موسیٰ، تو ان کو بھی اللہ نے پہلے سے بتلایا تھا کہ ایک بندہ موسیٰ بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت خضر نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہی موسیٰ۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں اور میرا ایک مقصد ہے، جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے اگر آپ مجھے سکھا سکتے ہیں تو پھر تو میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت منه رشدا؟ اللہ نے جو علم آپ کو دیا وہ کوئی علم غیب نہیں تھا، جیسے شروع میں نے کہا نا هل اتبعك على ان تعلمني، کہ مجھے آپ سکھائے مما علمت منه رشدا، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے کچھ سکھا سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں۔ اگر میرا یہ کام ہوتا ہے سبق کا اور پڑھائی کا تو پھر تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا کچھ زمانہ۔ بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، تو علم والوں کا اصل مقصد سبق ہونا چاہیے، جہاں ان کے اسباب اچھے ہوں، استاد قابل ہو، اس کے یہ کھانا پینا رہائشیں سہولتیں اس کو زیادہ اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ وہ تو ایک مقصودی چیزیں نہیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں۔ بلڈنگیں بڑی زبردست، کھانے زبردست ہو، سبق نہ ہو تو کیا کرنا ہے آپ؟ تو وقت نہیں ہے۔ پرانے بزرگوں نے علماء نے کیسے کیسے بھوک اور غربتیں اور افلاس کا دور گزارا۔ 2013 میں ہم بالکل ایک پرانے عالم سے دیوبند کے فاضل سے ملاقات ہوئی۔ اس وقت یہ کوئی شاعرہ ریشم نہیں تھا، نہ روڈ تو پاکستان کے بالکل آخری علاقہ ہے، وہ چائنا کے قریب، مقبوضہ کشمیر کے قریب۔ اس عالم نے کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم پہاڑوں سے گئے وہ کشمیر اور پھر وہاں سے دیوبند، اور 9 سال میں نے مسلسل دیوبند میں پڑھا، گھر واپس نہیں آیا۔ اتنے میں پاکستان بن گیا، تو پاکستان کے بنے 1-2 سال کے بعد پھر ہم اپنے علاقے میں آئے۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی موبائل پہ نہیں تھے کہ جی ہیلو کیا حال ہے۔ 9 سال کے بعد تو اب آپ مدارس والے کے بھی شرائط ہوتے ہیں اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کے قوانین اور ضوابط ہیں، یہ پورا کر سکتا ہے یا نہیں، وہ بھی ہونے چاہیے قواعد ضوابط، کیونکہ قواعد ضوابط کے بغیر کوئی نظام چلتا نہیں۔ تو حضرت خضر کو اندازہ ہوا کہ میں بظاہر میں جو کام کروں گا، ان کے پاس جو علم ہے شریعت کا ظاہری علم، اس کے اعتبار سے ان کے نقطۂ نظر میں وہ کام جائز نہیں ہوں گے، اور یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، یہ کام اعتراض کرے گا اس کو، یہ کام ناجائز ہوا، وہ ناجائز ہوا، یہ اچھا نہیں ہوا، وہ اچھا نہیں ہوا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں۔ تو ان کو شوق تھا، انہوں نے کہا نہیں بس میں اطاعت کروں گا، لا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ بس ہاتھ رکھے اور جو علم آپ کے پاس ہے اس سے کہیں۔ تو آگے پھر واقعات آتے ہیں، دریا میں سوار ہوئے تو کشتی والے نے ان کو بغیر صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، نہ سارے لوگ اچھے ہیں نہ سارے لوگ خراب ہیں، گٹھیا لوگ بھی ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ شریف النفس بھی ہوتے ہیں، کسی کے احترام کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور ایسے بے احترام لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سارا آپ کا جو نظام اس وقت اوپر نیچے ہے نا، ہر ادارہ
وہ ایک بڑی مصیبت اس میں یہی ہے، کوئی کسی کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، کسی کو اپنے منصب کا لحاظ نہیں ہے، خیال نہیں ہے، ہر ایک فریق بنا ہوا ہے۔ تو جیسے وہ کتوں کی لڑائی ہے، بس اس طریقے سے ایک نظام بنا دیا ہے، ہر ایک اپنی عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کو فحملوہ بغیر نوان، انہوں نے کتنے بڑے بزرگ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ کتنے عام دیندار آدمی بھی آج کل کتنا اچھا نورانی ہوتا ہے، چھ جائے کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت خضر علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کیا سب سے ہر روز کرائے لیتے ہیں، یہ بزرگ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہماری کشتی میں سوار ہو گئے، انہوں نے بغیر کرایہ لیا ان کو سوار۔ ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں کہ آج بھی اگر 100 روپیہ کرایہ بنتا ہو اور آپ کے بس میں اور گاڑی میں پیغمبر بھی بیٹھ جائیں، مولوی صاحب 100 روپیہ نکال دے، اگر وہ کہہ بھی دے پھر کہہ یار یہ پیغمبر، جی وہ پیغمبر اپنے لیے ہوگا، مجھے تو 100 روپیہ چاہیے، مجھے ذرا 100 روپیہ 1000 روپیہ چاہیے، تو اور وہ بھی انہوں نے بغیر اس پھر وہ آگے انہوں نے کشتی میں عیب لگایا، اور عیب اس لیے لگایا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، کسٹم والے اس طریقے سے جیسے آج کے دور میں ہوتے ہیں، یہ ظالم لوگوں کے تجارتی مالوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ضبط کر لیتے ہیں اور خود اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اڑاتے ہیں، تو خود ان کے لیے پھر جائز ہے، اور جن لوگوں نے کوئی تجارت میں کوئی چیز دی ہے اور کسی علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچاتے ہیں ان کے لیے تو حرام ہے اور ان کے لیے پھر حلال ہے، یہ بھی ہے کہ تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا جیسے ایک بڑی گاڑی ہو اور اس کو پنچر کر دے تو پنچر کرنا اور گاڑی بچ جائے یا ہوا نکال دے دیر سے تو معمولی بات کی برائی نہیں کی، اچھائی کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ تو غرق ہو جائیں گے، خیر اور آگے چلے، ایک اور لڑکا نظر آیا لڑکوں میں کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر نے اس کو پکڑا اور قتل کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یب یہ کوئی گناہ نسبین گناہ نہ تو گناہ خامخواہ لگان کی عورت بتائے وہ نہ سو بڑے بڑے لقد قتلت نفسا زکیۃ، تم نے ایک بے قصور جان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت برا کام ہے۔ پھر خیر حضرت خضر نے کہا نہیں چل سکتے، پھر اور چلے، اور جب چلے تو ایک بستی میں آئے، اب ایک کشتی والوں کا دیکھ کے انہوں نے کرایہ نہیں لیا، وہ بھی لوگ، حالانکہ وہ کشتی بھی کوئی بڑے سرمایہ داروں کی نہیں تھی، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی مسکینوں کی تھی، کہتے 10 بھائی تھے، اس میں بھی کوئی 6 کتنے معذور تھے اور کچھ ٹھیک تھے، اور سارا ان کا سارا گزر اوقات کسی کشتی سے چلتا، لیکن ان کا دل بڑا تھا۔ تو بستی میں آئے، تو جب بستی میں آئے تو وہاں ایک دیوار ٹیڑھی تھی اور ادھر کھانا بھوک بھی لگ گیا تھا، تو 3 بندے بستی والوں سے کہا یار ہم مسافر ہیں تو ذرا جو کھانا ہمیں کھلا، بھوک لگا ہے۔ میں نے کہا عرض کیا نا لوگوں میں فرق ہوتا ہے، یہ پوری بستی والوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ جی ہم تو آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ اب یہ بھی لوگ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا جی ہم مسجد میں صفائی کے لیے خادم نہیں رکھ سکتے، اس کو تنخواہ نہیں دے سکتے، صحیح ٹائم پہ مؤذن رکھ کے وہ اذانیں دے یا بچوں کو پڑھائے اور اس کو ذرا معاشی ضروریات اس کی پوری کر دے، جی ہم نہیں کر سکتے۔
وہی کوئی امام عالم رکھے اور وہ آپ کو مسئلے مسائل احکامات بتاتا رہے اور دنیاوی ضروریات زمانے کے لحاظ سے آپ اس کی پوری کرتے رہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بھی نہ ہونے کے برابر، تو یہ بے ہمتی نہیں ہے اور کیا چیزیں ہیں۔ لیکن وہ مزاج ہوتا ہے نا، ایک اعلیٰ ذہن اور گھٹیا ذہن، اعلیٰ ذہن اور گھٹیا ذہن، اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ پوری بستی والوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے۔ کوئی دمبے تو نہیں مانگ رہے تھے، روز تو نہیں مانگ رہے تھے کہ جی بکرے دمبے ذبح کر کے اور سیخ کباب بنا کے، بھائی ماں ذرا جو کھانا تمہارے گھر میں پکا ہے اس میں سے کچھ دے دیں۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا غصے نہ ہونا، یہ غلط صفات اپنے سے نکالنا چاہیے ہمیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اچھی صفات کشتی والوں میں تھی اوروں میں نہیں ہونی چاہیے، یا گھٹیا صفات بستی والوں میں تھی اور محلوں میں ہے نہیں، یا ہے تو رہنے دو۔ اس کا علاج کر، اس کا ازالہ کر۔ تو ادھر دیوار کھڑی گر رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، ان بدبختوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ ان کے لیے دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر ہم کھڑا کرنے ہی تھا تو اس پر معاوضہ لیتے، ان سے اجرت لیتے۔ تو پھر حضرت موسیٰ اور حضرت نے کہا، خضر علیہ السلام نے کہ اب ہم اور آپ مزید نہیں رہ سکتے ہیں، تو شرافت سے الگ ہونا چاہیے، اور جو یہ تینوں کام میں نے کیے تھے اس کے بارے میں سأحدث لک امرا، کہ یہ کام میں نے کیوں کیے تھے، اپنے طرف سے نہیں کیے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ایسا حکم تھا۔ کشتی جو میں نے اس میں سوراخ کیا، ڈر بنایا، وہ میں نے برا نہیں کیا تھا۔ اگر یہ کنارے پر پہنچتی تو کشتم اور ظالم بادشاہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔ تو ایک تختہ اکھاڑا تھا، اس کا لگانا یا میخیں ٹھوکنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، ان مسکینوں کی کشتی بچ جاتی۔ وہ لڑکا ابھی تو لڑکا تھا، لیکن بڑے ہو کے وہ اس نے کون سا بننا تھا، بڑا ہو کے بڑا درجے کا ایک خبیث لڑکا اس نے بننا تھا۔ بھئی آپ نے تو پالا بڑا کیا، سرپرستی کر لی، کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، تو یہ بھی کبھی سوچا کہ یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا، آپ کے گھروں کو جلائے گا، آپ کے خلاف نعرے لگائے گا؟ یہ تو پہلے سے سوچتے نا اللہ کے بندو کہ یہ اس منصب کے لیے آل ہے، فٹ ہے یا نہیں ہے۔ یہ بندے 20-22 کروڑ مسلمانوں کے ایک ملک کے لیے یہ کیسے ہیں؟ اب کیوں روتے ہو؟ برداشت کرو۔ تو حضرت وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے کہ اس خراب کو تو بڑھنے نہیں چاہیے، ابھی سے اس کو مار ڈالو ورنہ یہ اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ بنائے گا یہ لڑکا۔ باقی تو آپ لوگ عقل مند ہے، متن کافی اشارہ لکھنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کی۔ دکاندار لوگ 1 روپیہ سے 10 روپیہ بنانا وہ تو آپ کے الٹے ہاتھ کا کام ہے۔ تو یہ ایک اس سے خراب نسل چل جاتا، معاشرہ بگاڑتا، یہ معاشرہ بگاڑ دیتا۔ کوئی پیغمبر بناتا، کوئی کیا بناتا، کوئی پیغمبروں سے اوپر لے جاتا۔ اور وہ جو دیوار جی کی اس کے والدین اچھے لوگ تھے، صالح لوگ تھے، مومن تھے، وہ فوت ہو گیا تھا، اس کے بچے تھے نابالغ، اور اس دیوار کے نیچے انہوں نے اپنے اولاد کے لیے خزانہ رکھا تھا۔ تو اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا اور ان کے ہاتھ میں نہ پہنچتا۔ تو ہمیں دیوار ٹھیک کی کہ یہ جب بڑے ہوں گے پھر یہ خزانے کو سنبھال لیں گے اور ان کی معاش اچھی ہوگی،
ورنہ اچھے گار کر کے رکھ دیں گے اور فقیر بنا دیں گے اور گداگر بنا دیں گے اگر نااہلوں کے ہاتھ میں یہ پیسے اور خزانے چلے. قرآن میں کتنی حکمت ہے کہ نہیں ہے. ایک الحمدللہ